اعجاز ملا نامی ایک چہرہ ہے، اس کو حراست میں لیا گیا ہے اور اس کو جو ایک کام اسائن کیا گیا تھا بھارت کی جانب سے، چونکہ جب پہلے وہ بھارت نے اسے گرفتار بھی کیا تھا اور اس کو کہا گیا تھا کہ پاکستان آرمی، نیوی اور سندھ رینجرز کی وردیاں جو ہیں وہ ارینج کریں، تو بھارت تو پھر وہی ڈرٹی گیم میں پڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور اٹیمپٹس بھی کر رہا ہے۔ پاکستان نے یہ منصوبہ ناکام بنایا ہے۔ کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ اعجاز ملا کی گرفتاری، اور پاکستان کس طرح سے بین الاقوامی کمیونٹی کو یہ بتا سکتا ہے کہ بھارت ایسی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا؟ دیکھیں، یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین مذاکراتی اور اس مذاکرات کے پیچھے ایک ہی پوائنٹ کا ایجنڈا ہے، وہ یہ کہ ہندوستان کی جو دہشت گردی ہے افغانستان کی سرزمین سے اس کو بند کیا جائے۔ اب جب آپ نے وہاں تھوڑی سی کامیابی حاصل کی ہے کچھ دنوں پہلے، اور ابھی بھی مسلسل آپ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ کون کون سے دہشت گرد اور کون سے جاسوس جو ہے افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پہ حملہ آور ہیں، اسی طرح اس کو بیک اپ کرنے کے لیے انہوں نے آپ کی جو ایسٹرن سرحد ہے اس کو متحرک کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ جو لوگ بیچارے مطلب سمندر کے اندر راستہ بھول گئے ہیں اور ان کو بجائے اس کے کہ وہ باعزت طریقے سے واپس چھوڑ دیتے یا ان کو انسانی ہمدردی کے تحت چھوڑتے تھے، ان کو انہوں نے جاسوس بنانے کی کوشش کی اور پھر ان سے یہ کام کروانا، یہ انتہائی نچلی درجے کی جو ہے انٹیلیجنس آپریشن ہے کہ اگر آپ اس قسم کے کام کر رہے ہیں اور آپ اس حد تک جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنا ایک اولین ترجیح ہے۔ جو چیز ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اگر وہ یہ کام کریں گے اور پاکستان کی طرف سے رد عمل آیا تو شاید نہ وہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر اور نہ ہی بین الاقوامی سطح اور نہ ہی داخلی سطح کے اوپر جواب دے سکیں گے کہ وہ اس وقت ایک علاقائی دہشت گرد کے طور پہ، ایک دہشت گرد ملک کے طور پہ اپنا جو امیج ہے اس کو کیسے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اس کی امپلیکیشنز ہیں، وہ امپلیکیشن پھر ان کو اٹھانی پڑیں گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب بھارت کی تو یہ کوشش ہے نا کہ وہ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن مہم چلا کے جو ہے اس کا کوئی بینیفٹ لے سکے، پروپیگنڈا کر سکے، لیکن ابھی حالیہ ہم نے مارکیٹ حق میں بھی دیکھ لیا کہ پورا بھارت جو ہے پوری دنیا میں ڈسکریڈٹ ہو چکا ہوا ہے، خاص طور پر ان کا میڈیا جس طرح سے انہوں نے رپورٹنگ کی، تو اس طرح کی کوئی بھی چیز یا پروپیگنڈا وہ اگر چلاتے بھی ہیں اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، اس پر یقین کون کرے گا؟ دیکھیں، بات یقین کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی میڈیا، پاکستانی ریاست اور پاکستانی عوام جو ہے سارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے بنیاد المرصوص پہ بھی ان کو ناکام کیا۔ انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا جی کراچی اڑ گیا، لاہور اڑ گیا، مطلب ایسے لگ رہا تھا پاکستانی زمین کے اندر چلا گیا، لیکن حقیقت سے بالکل برعکس تھا۔ اسی طرح جو فیکٹس آپ لے کے آ رہے ہیں سامنے، جیسے ابھی یہ جو پکڑا گیا ہے ماہی گیر، اس کے اعجاز ساتھ ملا ساتھ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں آپ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ اسی طرح جو ویسٹرن بارڈر پہ وہ کریں وہ بھی دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ پاکستان کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے، یعنی کہ ان کے پاس نوشن آف وکٹری، نوشن آف وار، دونوں چیزوں کے لیے ان کے پاس کوئی اسپیس نہیں چھوڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کو مشکل پڑی ہے، جہاں ان کو اب سچ مچ یہ کام کرنے پڑے گا، اور اگر سچ مچ یہ کام کرتے ہیں تو پھر ان کو پاکستانی آرمی کا جواب دینا پڑے گا، اور اگر وہ پاکستان آرم فورسز کا جواب دیتے ہیں تو اس کا جو اکنامک امپیکٹ ہے، پولیٹیکل امپیکٹ ہے، وہ سہ نہیں سکتے۔ سو اس وقت جو سیسا بلائی ہوئی دیوار ہے بنیاد المرصوص، اس میں سب سے پہلا جو کردار ہے وہ پاکستانی میڈیا کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ لوگ کوئی چیز چھوڑ نہیں رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاس اسپیس نہیں ہے، ان کے میڈیا کو، ان کے لوگوں کو، ان کے نیریٹو کی، کہ وہ اس کے اندر اپنا اسپیس کریٹ کر سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بھارت میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ وہ ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پولیٹیکل اس کا بینیفٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو شکست مودی کو ہوئی ہے اسے وہ ہضم نہیں ہو رہی۔ ابھی بہار میں بھی اسی مہینے الیکشنز ہیں تو اس کی تیاری ہے، کہیں یہ جو اٹیمپٹ کی گئی ہے اعجاز ملا کی فارم میں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ان الیکشنز میں کچھ پولیٹیکل بینیفٹ لینے کے لیے ایک ایفرٹ تھی؟ آپ نے بہت ایک اہم کنیکشن دیا ہے، اور یقینی طور کے اوپر دیکھیں اس میں کوئی دو رائے تو ہے ہی نہیں، کیونکہ جتنی ناکامی ان کو بنیاد المرصوص میں ہوئی ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ دکھائیں دنیا کو کہ ہم دہشت گردی نہیں کر رہے، دراصل پاکستان دہشت گردی کر رہا تھا، اور پاکستان کی فورسز دہشت گردی کر رہی تھی، پاکستان کی عوام دہشت گردی کر رہی تھی، اور اس کے لیے جو ہے وہ پاکستان آرم فورسز کی یونیفارم، یہ اس قسم کی تمام چیزیں مطلب لے کے جا رہے تھے، اور کوشش یہی تھی کہ ظاہر ہے وہاں اگر کوئی لوگ پکڑے گئے، کوئی پاکستانی جو بیچارے یہ ماہی گیر تھے یا کوئی اور جو سرحد پار غلطی سے چلے گئے ہیں، تو ان کو استعمال کرتے ہوئے اگر ان کو فالس فلیگ آپریشن میں وہ مار دیتے تو پھر وہ کہتے کہ جی دیکھیں یہ پاکستانی ہے، یہ فلانی جگہ پہ رہتا تھا، فلانی جگہ تھی، جیسے کہ انہوں نے پہلے بھی کیا یہ کام، اور اس کے بعد آپ دنیا میں ایک نیریٹو کریٹ کرتے، یعنی کہ ابھی ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ نئی کوئی سوچ بھی نہیں لے کے آ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کام تو وہ پہلے کر چکے ہیں،
ممبئی سے لے کے ابھی تک ہم یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہی چیزیں وہ آگے لے کے جاتے ہیں تو اس کا جو ڈرا بیک ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستانی میڈیا، پاکستانی عوام، ہم بھی ان حقائق کے ایک دوسرا رخ دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب یہ دوسرا رخ آتا ہے تو پھر ان کو چیلنجز آتے ہیں، اور 75ویں جو سالگرہ ہے RSS کی، اس کے لیے بھی وہ کوئی جو ہے نا کامیابی دکھانا چاہتے ہیں اپنے ورکرز کو، اپنے لوگوں کو، اور اس کے لیے ان کو فالس فلیگ آپریشن کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، نہ صرف پاکستان نے بلکہ یا دیگر جو اس کے ہمسایہ ملک ہیں وہاں پر بھارت جو ایفرٹس کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کی کارروائیاں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آسٹریلیا کی بات کر لی جائے، کینیڈا کی بات کر لی جائے، USA اور UK کی بھی بات کی جائے تو وہاں پر بھی لوگوں کو پکڑا گیا ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بھارتی اسٹیٹ جو ہے وہاں پر بھی دہشت گردی میں، ٹارگٹ کلنگ میں جو ہے وہ ملوث رہی ہے۔ تو پوری دنیا جب اس کو سمجھ آ بھی چکی ہوئی ہے کہ بھارت یہ کام کر رہا ہے، اور پاکستان کی طرف سے بھی یہ جو ثبوت سامنے آتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب انٹرنیشنلی بھارت کو ایک دہشت گرد اسٹیٹ کے طور پر ڈکلیئر کر دیا جائے؟ دیکھیں، پاکستان افغانستان مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو پھر فیصلہ ظاہر ہے طالبان حکومت کو کرنا ہوگا کہ یا وہ خود بین الاقوامی دہشت گرد ریاست بنے، یا وہ بے نقاب کرے ان لوگوں کو جو دہشت گردی کو ایک بطور ایک حرب، جو ایک بطور ایک طریقہ جی افغانستان کے اندر استعمال کر رہے تھے۔ اور اگر یہ ایسا ہوتا ہے، اور آپ کے پاس بھی جو فائد موجود ہے، اگر آپ بین الاقوامی ٹھیک جو ہے باڈیز تک لے جاتے ہیں تو یقینی طور کے اوپر جو ہندوستان کا تمام موقف رہا ہے وہ اس سے بدل کے ایک بہت بڑی دہشت گرد ٹھیک ہے ریاست جی، کے طور بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ۔